نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بالخنس، اب میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو پیچھے کی طرف چلنے لگتے ہیں، الجوار الکنس، جو چلتے چلتے غائب ہو جاتے ہیں، واللیل اذا عسعس، اور رات کی جب وہ رخصت ہونے لگے جانے لگے، والصبح اذا تنفس، اور صبح کی جب وہ سانس لے، انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ قرآن ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا پیغام ہے، ذی قوت عند ذی العرش مکین، وہ قوت والا ہے عرش والے کے پاس اس کا بڑا رتبہ ہے، مطاع ثم امین، اس کی وہاں پر بات مانی جاتی ہے، پھر وہ امانت دار ہے، وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارے ساتھ رہنے والے یہ صاحب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے نہیں ہیں، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور یہ بات بالکل سچی ہے کہ انہوں نے اس کو یعنی فرشتے کو کھلے ہوئے افق پر دیکھا ہے، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور وہ غیب کی باتوں کے بارے میں بخیل نہیں ہیں، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور یہ قرآن کسی مردود شیطان کا کلام بھی نہیں ہے، اس کی کوئی بنائی ہوئی بات بھی نہیں ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر بھی تم لوگ کہاں جا رہے ہو، ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو تمام جہان کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، لمن شاء منکم ان یستقیم، ہر اس شخص کے لیے جو سیدھی راہ پر چلنا چاہے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم چاہو گے نہیں الا یہ کہ تمام جہانوں کا رب بھی یہی چاہے، یعنی تم اللہ کے بغیر چاہ بھی نہیں سکتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کی قسم کھائی ہے جو پیچھے کی طرف چلنے لگتے ہیں، اس کی معنی کیا ہے؟ اس کی معنی یہ ہے کہ ستارے جو حرکت کر رہے ہیں۔ اب آج کی سائنس کہتی ہے کہ ستارے جو حرکت کرتے ہیں ان کے اپنے مدار ہیں جن میں گھومتے ہیں۔ اب آپ کسی جھولے کو دیکھیں جو گول گھوم رہا ہو زمین پر، تو ایک سمت دیکھیں گے تو آگے کی طرف سے جا رہا ہے، پھر جو اس کا دوسرا ایسا دیکھیں گے کہ وہ پیچھے کی طرف جا رہا ہے۔ اسی طرح جو ورٹیکلی جو جھولا گھومتا ہے، ایک طرف جو بندہ کھڑا ہوگا وہ کہے گا اس طرف جھولا جا رہا ہے، یعنی میرے سیدھے ہاتھ کی طرف جا رہا ہے، جو وہاں پر کھڑا ہوگا اس کی دوسری طرف تو وہ کہے گا میرے الٹے ہاتھ کی طرف جا رہا ہے۔ تو اسی طرح ستاروں کے بارے میں کہا جاتا ہے جو زمین کا ناردرن ہیمسفیئر ہے، جو شمالی حصہ ہے، اس سے ستاروں کو دیکھا جائے تو وہ اینٹی کلاک وائز گھومتے ہیں، یعنی جس طرح گھڑی کی سوئی چلتی ہے اس کے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں، اور جو ساؤدرن ہیمسفیئر ہے، جو جنوبی حصہ ہے زمین کا، وہاں سے دیکھو تو کلاک وائز چلتے ہیں۔ تو بہرحال جو بھی چیز گھومتی ہے وہ چاہے گول دائرے میں گھومے یا آگے پیچھے ہو، تو کبھی آگے ہوتی ہے تو کبھی پیچھے بھی ہوتی ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ان ستاروں کی جو پیچھے کی طرف ہٹتے ہیں۔ پھر اللہ کہتے ہیں چلتے چلتے دبک جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں۔ اب اس کی دو معنی ہیں، یعنی ستارے بڑے ہیں، ان کے مدار بڑے ہیں، انسان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ دوسری معنی یہ کہ دن کو وہ چھپ جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے واللیل اذا عسعس، قسم ہے رات کی جب وہ رخصت ہو، جب جانے لگے، یعنی رات کی جو اندھیرا ہوتا ہے، وحشت ہوتی ہے، وہ بھی ایک دن ختم ہوتی ہے، والصبح اذا تنفس، اور صبح کی جب وہ سانس لے، انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا پیغام ہے۔ اب رسول کہتے ہیں پیغام لانے والے کو، یہاں پر رسول کا لفظ آیا ہے جبریل کے لیے۔ اب اس کی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ جو کلام تمہارے پاس آ رہا ہے یہ کس کی بات ہے؟ جبریل کی، لیکن جبریل کی اپنی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ خود پیغام لانے والا ہے، تو اصل بات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، لیکن یہ بڑا معزز ہے اور پیغام لے کر آ رہا ہے۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، وہ بڑی قوت والا ہے اور عرش والے کے پاس اس کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، مطاع ثم امین، اس کی بات مانی جاتی ہے، پھر وہ امانت دار بھی ہے، یعنی وہ فرشتوں کا افسر ہے، فرشتوں کا سردار ہے، تو دوسرے جو فرشتے اس کے انڈر میں کام کرتے ہیں اس کی بات کو مانتے ہیں، اور وہ امانت دار بھی ہے۔ وما صاحبکم بمجنون، اور اے مکے والو تمہارے ساتھ رہنے والے جو صاحب ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی دیوانے نہیں ہیں۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور یہ بات بالکل سچی ہے کہ انہوں نے اس فرشتے کو افق پر، آسمان پر دیکھا ہے۔
وما ہوا علی الغیب بضنین، اور وہ غیب کی باتوں کے بارے میں بخیل نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جبریل کی کردار کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کو کیوں بیان کر رہے ہیں؟ اس لیے بیان کر رہے ہیں کیونکہ کسی کو بھی ذرا بھی شک نہ ہو کہ یہ جو قرآن پہنچا ہے تمہارے پاس یہ بالکل اصلی حالت میں پہنچا ہے۔ جو جبریل ہیں وہ بھی اللہ کا پیغام لے کر آ رہے ہیں اور بڑی قوت والا ہے۔ قوت والا کیوں ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ کوئی جن یا کوئی شیطان اس سے کوئی قرآن کی آیت چھین کر بھاگ گیا ہو یا کسی جن نے اپنی طرف سے ملاوٹ کر لی ہو، نہیں، اس لیے بیان کیا ہے کہ وہ بڑی طاقت والا ہے فرشتہ، اور اللہ کے پاس اس کا مقام بھی بڑا ہے، اس کی بات بھی مانی جاتی ہے، اور وہ امانت دار ہے۔ ایسا نہیں کہ جبریل نے اپنی طرف سے کوئی ملاوٹ کی ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ پھر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بات بتا رہے ہیں، جو نبی تمہارے پاس ہیں، جو رسول تمہارے پاس ہیں، وہ مجنون نہیں، دیوانے نہیں، وہ جو بات بتا رہے ہیں وہ بھی بالکل صحیح بتا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا تھا اس کا اثر بھی جسم پر ہوا تھا، یعنی وحی پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، روح پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی آ رہی تھی وہ بالکل درست بتا رہے تھے۔ اور پھر آگے کہا گیا کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف یہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی باتیں کر رہے، نہیں، بلکہ اصلی صورت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا ہے آسمان میں۔ وما ہوا علی الغیب بضنین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ غیب کی باتوں کے بارے میں بخیل نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ غیب کی باتیں اللہ نے اپنے نبی کو بتائی ہیں وہ امت کو بتا رہے ہیں، ان میں کوئی بخل نہیں کر رہے، چھپا نہیں رہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں حضور کو غیب کا علم ہے یا نہیں ہے، اب یہ بحث فضول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غیب کا علم ہے جتنا اللہ نے سکھایا، کیونکہ ہمیں کسی کو بھی پتہ نہیں کہ جنت میں کیا ہے، جہنم میں کیا ہے۔ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ غیب کی باتیں ہیں، لیکن اللہ نے حضور کو بتایا، پھر حضور نے ہمیں بتایا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی نبی ہر چیز نہیں جانتا، ہر چیز صرف اللہ جانتا ہے، لیکن جو غیب کی باتیں اللہ نے بتائیں اپنے نبی کو، وہ اللہ کا نبی وہ باتیں جانتے بھی ہیں، اور انہوں نے ہمیں بتانے میں کوئی بخل نہیں کیا، ساری کی ساری باتیں بتا دی۔ جس طرح کئی پیشن گویاں ہیں، جتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گویاں ہوئیں وہ سچ ثابت اس لیے ہوئیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیب کی باتیں اللہ بتا رہے تھے۔ اب اس زمانے میں کئی کاہن تھے، جادوگر تھے، فال نکالنے والے، وہ کہتے تھے، دعویٰ کرتے تھے ہم غیب کی باتیں بتاتے ہیں، لیکن لوگوں تک باتیں بتانے میں بخل سے کام لیتے تھے، یعنی کہتے تھے پیسے دو پھر بتائیں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ غیب کی باتیں بتا رہے ہیں سچی، اور وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ وما هو بقول شیطان الرجیم، اور یہ جو کلام ہے قرآن یہ شیطان مردود کا کلام نہیں۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اب اللہ نے قرآن کے بارے میں اتنی وضاحت دے دی کہ لانے والا جبریل ہے، وہ امانت دار ہے، قوت والا ہے، پھر جو نبی ہے وہ بھی دیوانہ نہیں ہے، وہ بھی صحیح باتیں بتا رہا ہے، اور یہ کسی شیطان کا قول نہیں ہے، پھر بھی تم کہاں جا رہے ہو؟ یعنی پھر بھی تم اگر قرآن کو نہیں مان رہے تو تم سے بڑا کوئی بد نصیب نہیں ہے۔ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو تمام جہان کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ لمن شاء منکم من یستقیم، ہر اس شخص کے لیے جو سیدھے راستے پر چلنا چاہے۔ قرآن نصیحت کس کے لیے؟ اس شخص کے لیے جو سیدھے راستے پر چلنا چاہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، مگر تم لوگ چاہ بھی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ رب العالمین نہ چاہے، یعنی اگر ہم سیدھے راستے پر چلنا چاہیں تو چل نہیں سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اس لیے ہم ہر روز اللہ سے مانگتے ہیں، کیا مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے اور فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔